ہم سے آئے دن بچوں کے نام رکھوائے جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا کوئی نیا نام رکھیے گا. تو بھائی نیا نام تو ان کا ہوگا جو نئے ہوں گے. ہمارا تو اللہ بھی سب سے پرانا ہے، اتنا پرانا ہے کہ ہم علم کلام کی زبان میں اسے ازلی کہتے ہیں. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے. ہم تو جس نبی کو مانتے ہیں وہ بھی سب سے پرانے ہیں. یعنی ابھی حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی تب ہمارے نبی تھے. ہم جس علی مولا کو مانتے ہیں وہ بھی سب سے پرانے ہیں. اللہ نے اس کائنات کو بنایا تھا تو سب سے پہلے محمد بنا کر ٹکڑا کیا تو علی نام دے دیا. ہم سیدہ کو مانتے ہیں وہ بھی اس وقت بنی جب کچھ نہیں بنا. اللہ نے جس کے نور کے صدقے میں چاند اور سورج بنائے ہو، یعنی چاند اور سورج سے پہلے کا وجود ہے جناب زہرا کا وجود. ہم جن حسن و حسین مولا کو مانتے ہیں وہ بھی اتنے پرانے ہیں کہ اللہ نے ان کے تصدق میں جنت بنائی ہے. ہمارا قرآن بھی بہت پرانا ہے جی. ہماری تو ساری چیزیں ساری پرانی ہیں، تو یہ نیا نام کیوں ہوگا؟ نام بھی ہمارے سارے وہی ہوں گے کہ جو اچھا ہمارے تو پرانا ہونا ہی ہماری حقانیت کی دلیل ہے. ہم جتنے پرانے ہوں گے نا اتنا ہی ہماری حقانیت کی دلیل ہوگی. کل کے نہیں ہیں ہم. ایک صاحب نے مجھے دیکھ کر کہا کہ توجہ ہے اب حضرات کی، بات تھوڑی سی اور آگے بڑھے. اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے. اس پورے گھرانے کے نام اللہ نے رکھے ہیں. نبی کا نام اللہ نے رکھا، مولا علی کا نام علی اللہ نے رکھا، امام حسن امام حسین کے نام اللہ نے رکھے. ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ جی دادا رکھیں گے نام، نانا رکھیں گے نام، گھر کا بڑا رکھے گا نام. جو خاندانی لوگ ہیں نا ان کے گھروں میں گھر کا بڑا نام رکھتا ہے. اور جب اہل بیت کے گھر میں کسی بچے کی آمد ہوتی ہے تو اس گھر کے نام اللہ رکھتا ہے. جب بھی آمد ہوئی ہے شہزادوں کی، خود نبی کی جب آمد ہوئی تو حضرت عبد المطلب نے گود میں لے کے کہا ابو طالب ذرا قریب آؤ، میں نے اتنا حسین بچہ پہلے نہیں دیکھا. حضرت ابو طالب قریب آئے اور فرمایا بابا میں نے بھی اتنا خوبصورت بچہ پہلے نہیں دیکھا. فرمایا ابو طالب اس کا کیا نام رکھیں؟ تو فرمایا کہ بابا جس کو حسین حسین کہیں، کیونکہ حضرت عبد المطلب کا لقب ہے قمر بطحا، یعنی پورے مکے کا حسین ترین چہرہ. مکے میں جو چاند کی طرح چمکتا تھا، چاند ایک ہی ہوتا ہے نا ایک وقت میں، پورے مکے میں جو سب سے زیادہ حسین وجود تھا وہ حضرت عبد المطلب کا تھا. اور حضرت ابو طالب کا لقب ہے قمر حرم، یعنی جب آپ حرم میں آتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کے حدود میں جب آپ داخل ہوتے تھے حرم الہی میں مکے میں، تو آپ سارے حاجیوں میں سب سے ممتاز نظر آتے تھے. حرم میں آئے ہوئے سارے لوگوں میں سب سے ممتاز نظر آتے تھے. تو قمر بطحا حضرت بابا کا لقب، قمر حرم حضرت ابو طالب کا لقب. اب ساری دنیا جن کو خوبصورت کہے اور وہ کسی کو خوبصورت کہے تو حق ہے نا کہ پھر اس کا نام محمد رکھا جائے. سب جس کی تعریفیں کرتے ہیں وہ جب سب اس کی تعریف کریں، یعنی جس کی سب جس کی تعریف کریں وہ کسی کی تعریف کرے تو اسے محمد کہا جاتا ہے. اور یہ بابا اور چاچا کا رکھا ہوا نام اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ قرآن میں محمد نامی سورہ اتار دیا اور نام ہی بڑا میرا پسندیدہ مضمون ہے ناموں پر اگر غور کریں کہ ناموں کی کیا تاریخ ہے اور نام کے بارے میں ہمیں کیا حکم ہے. اور یہی کیفیت کچھ مولا علی کے نام کے موقع پر جب حضرت ابو طالب کو نام رکھنے کا کہا گیا کہ آپ بچے کا کیا نام رکھیں گے تو فرمایا میں
نہ میں نے اپنے بھتیجے کا نام خود رکھا تھا، نہ میں اپنے بچے کا نام خود رکھوں گا، اللہ رکھے گا۔ تو حضرت ابو طالب نے ایک پتے پر ظاہراً ایک درخت کے بڑے پتے پر 2 مصرے لکھے، اور وہ مصرے لکھ کر آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے فضا میں اڑا دیا۔ وہ پتا، وہ کاغذ، وہ تحریر گئی، اور ایک اور تحریر نیچے آئی۔ یعنی جو تحریر گئی تھی وہ اور تھی، جو آئی وہ اور تھی۔ جانے والی تحریر میں حضرت ابو طالب کے شعر کا مفہوم یہ تھا کہ مجھے، یا اللہ تو نے مجھے یہ بچہ عطا کیا ہے تو اس کا نام بھی تو ہی عطا کرے گا۔ تو جو وہاں سے تحریر آئی وہ یہ آئی کہ میرا نام علی ہے اور علی سے مشتق نام علی ہی بنتا ہے، تم اس بچے کا نام سمے ہو علی، اس کا نام علی رکھو۔ تو مولا علی کا نام بھی اللہ نے رکھا۔ حسنین کا جب وقت آیا تو سیدہ نے فرمایا بابا نام رکھیں گے، نبی آئے، نبی نے فرمایا اللہ نام رکھے گا، اور جیسے ہی ارادہ کیا سرکار نے کہ اللہ نام رکھے گا تو جبریل نازل ہوئے اور کہا اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے کہ امام حسن کے موقع پہ فرمایا اللہ نے آپ کو پیغام بھیجا ہے اس بچے کا نام شبر رکھیں۔ تو نبی نے فرمایا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں شبر کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا عربی میں شبر کا مطلب ہے حسن، اس بچے کا نام حسن رکھیں۔ امام حسین کے موقع پہ جب نبی نے فرمایا یا اللہ اس بچے کا نام تو رکھے گا، تو جبریل نازل ہوئے، فرمایا اللہ نے کہا ہے اس بچے کا نام شبیر رکھیں۔ تو سرکار نے فرمایا شبیر عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں کیا بنے گا؟ کہا شبیر کا عربی میں حسین بنے گا۔ تو پہلا بچہ حسن، دوسرا بچہ حسین، یہ اللہ نے نام رکھے۔ خود جناب زینب کے موقع پر سرکار دو جہاں نے اللہ سے وہی خواہش کی، وہی آرزو کی کہ یا اللہ جیسے میرے حسن و حسین کے نام تو نے رکھے ہیں ایسے اس بچی کا نام بھی تو رکھ۔ تو یہ سیدہ کا نام جو آیا وہ اللہ کی طرف سے آیا، زینب، اپنے بابا کی زینت، علی بن ابی طالب کی زینت۔ تو میں گزارش کر رہا ہوں، جوانوں کی تعداد کچھ کم نہیں ہے، ان کے ہاں بچے ہو رہے ہوں گے یا ہوں گے، اور جن کے ہو گئے وہ تو جو ہوا وہ ہو گیا جی، جو جن کے ہاں ابھی امیدیں ہیں اور مسلسل جو ہے وہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ نام ٹونی، جونی، مونی، ہنی، معاف کیجیے گا مجھے، یہ جو وہ چھوٹے چھوٹے نام اور باہر انگریزوں والے نام، میں کسی انگریز کا مخالف نہیں ہوں بھائی، نہ ہی کسی زبان بولنے والے کا، لیکن جب ہم خود کفیل لوگ ہیں، جب ہمارے پاس آسمانی نام ہے تو ہم نئے ناموں کا جو فکر ہے نا ہمارے ایک خیال ڈالا ہوا ہے۔ اب مجلس اگر خواتین پتہ نہیں سن رہی ہیں، نہیں پاشا صاحب سن رہی ہیں، تو انہیں زیادہ سنانا چاہ رہا ہوں میں، ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل ممبر سیدہ زہرا کے نام کا آج ممبر ہے، بی بی کے نام پر یہ ممبر لگا ہے، آج مجلس لگی ہے۔ سیدہ کے دسترخوان پہ بیٹھ کے آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ نام وہی رکھیں جو آسمان سے آئے ہیں۔